میرا سوال یہ ہے کہ کون سا دھرم، کتاب یا جاتی یہ اجازت دیتی ہے کہ معصوم جانوروں کا قتل کیا جائے؟ I mean, to fulfill his hunger or taste. Like in case of Muslim, you celebrate Bakri Eid, which favors killing of goats, I mean, as a means of festival. I mean, hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے. بھائی صاحب نے پوچھا ہے پہلے کہ کون سا مذہب ہے جو معصوم جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے. پھر اس نے کہا کہ اسلام میں آپ جانور کا قتل کرتے ہیں، آپ نان ویج کھاتے ہیں، ہندو دھرم میں اس کی ممانعت ہے. آپ کا سوال ہے کون سا مذہب؟ پہلے میں اسلام کا ذکر کروں گا، بعد میں انشاءاللہ دیگر مذہب کا بھی ذکر کروں گا. جہاں تک کہ اسلام کا سوال ہے، ایک مسلمان بہت اچھا مسلمان رہ سکتا ہے پیور ویجیٹیرین بن کے بھی. اسلام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نان ویج کھانا چاہیے، فرض نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسرا کانفرنس ہے اس بڑے میدان میں، سمیہ گراؤنڈ میں. لاسٹ ایئر یہ سمیہ ٹرسٹ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں. ایک ہفتہ پہلے کانفرنس کے پہلے کہا کہ ہم نان ویج میں نہیں مانتے، آپ نان ویج اس میدان پہ سرو نہیں کر سکتے. ہم نے کہا کہ ہم 9 مہینے پہلے بک کر چکے ہیں، ایک ہفتے پہلے آپ بولتے آلریڈی اسٹال دے چکے، یہ ناممکن ہے. تو ان نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری بات رکھی اور لاسٹ ایئر ہمیں نان ویج کھانے کی اجازت دی. اس سال جب ہم نے بکنگ کی، پہلے شرط لگائی کہ اس میدان میں نان ویج سرو نہیں ہوگا. ہم نے کہا یہ آپ کا خیال ہے، ہم آپ کے خیال کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں نان ویج کھانا فرض نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے فوڈ کورٹ میں بھی نان ویج سرو نہیں کر رہے. ہمارے جو مقررین ہیں، اسلام کے ودوان ہیں، ان کو بھی ہم نے کہا، ہم نے معذرت چاہی کہ اس گراؤنڈ پہ ہم آپ کو نان ویج نہیں سرو کریں گے، کیونکہ یہ مسلمان کی زبان ہے. ہم جب زبان دیتے ہیں اس کا پالن کرتے ہیں. آپ کا سوال، جیسے میں نے کہا کہ مسلمان کو نان ویج کھانا فرض نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ وہ جانور جو آپ کے لیے حلال ہے، 4 پاؤں کے جو آپ کے لیے حلال ہے، اس کو آپ کھا سکتے ہیں. لکھا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں بھی کہ وہ جانور جو آپ کے لیے حلال ہے اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں. یہ لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں بھی. کئی جگہ لکھا ہے کہ آپ حلال جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں. جب قرآن مجید میں ہمارے خالق، ہمارا رب، ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرمیشن دیتا ہے تو ہم کیوں نہ کھائیں؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ویجیٹیبلز میں ٹوٹل پروٹین نہیں ہے. ہمارا جو جسم ہے، انسانی جسم، اس کے اندر 8 امائنو ایسڈز نہیں بنتے. 8 امائنو ایسڈز باہر کے فوڈ، باہر کے کھانے میں آنا ضروری ہے. کوئی بھی ویجیٹیبل دنیا میں نہیں ہے جس میں سارے 8 امائنو ایسڈ موجود ہے. لیکن نان ویج فوڈ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی نان ویج فوڈ میں سارے امائنو ایسڈ جو جسم نہیں پیدا کرتا ہے، اسے کہتے ایسینشیل امائنو ایسڈ موجود ہے. اسے کہتے ہیں ٹوٹل پروٹین. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ نان ویج فوڈ از نیوٹریشس، اٹ از فل آف پروٹین. اور ہم جب تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ہربیورس اینیمل کو دیکھتے ہیں، گائے، بھیڑ، بکری، یہ صرف ویجیٹیبلز کھاتے ہیں، صرف گھاس پھوس کھاتے ہیں. جب ان کی دانت کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے دانت دے آر فلیٹ ٹیتھ، ان کے چپٹے دانت ہیں. یہ صرف بھاجی کھا سکتے،
गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर बब्बर, चीता, हम देखते इनके दांत को जब देखते, इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बीवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं, तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए, तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मजहब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मजहब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं, जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में, अध्याय नंबर 5 में, मंत्र नंबर 40 में, कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में, कि जानवर का कत्ल करना, जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं, वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था, वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे। अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, माशाअल्लाह बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज खाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वो चीज जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं।
آپ میرا اگر ایک ڈبیٹ دیکھیں گے جس کا موضوع تھا از ایٹنگ نان ویجیٹیرین فوڈ پرمیٹڈ اور پروہیبٹڈ فار اے ہیومن بینگ, کیا انسان کے لیے گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے. اور میں نے ڈبیٹ کیا تھا ایک جین کے ساتھ جس کا نام تھا رشمی بھائی زویری. وہ انڈین ویجیٹیرین کانگریس کا صدر تھا, پریسیڈنٹ تھا. وہ دنیا بھر گھومتا ہے بتانے کے لیے کہ نان ویج حرام ہے, اور اس نے مجھے چیلنج کیا. میں نے کہا بھائی آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے. نہیں پبلک میں چیلنج کیا, ڈبیٹ کریں گے. میں نے کہا اچھا آ بیل مجھے مار. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پبلک میں. بولا میں لوگ کو لے کے آؤں گا. میں بولا لے کے آؤ. تو پاٹکر ہال کے اندر 1998 میں تقریباً 10 سال پہلے ڈبیٹ کیا. وہ دیکھیں گے ساری ڈیٹیلز ہے. لیکن ہندو مذہب کی کتاب میں یہ لکھنے کے بعد کہ گوشت کھا سکتے, پھر بھی کچھ ہندو شاکاہاری کیوں ہیں, ویجیٹیرین کیوں ہیں, کیونکہ وہ متاثر ہو رہے تھے باقی فلسفے کے ساتھ جس میں کہا گیا ہے نان وائلنس. اور کچھ جین مانتے کہ ایٹنگ نان ویج از حرام, از پروہیبٹڈ. اور ہم جب پوچھتے کیوں جانور کا گوشت کھانا حرام ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ گھاس اور بھاجی پالا کے اندر زندگی نہیں ہے, جانوروں میں زندگی ہے. جب آپ کوئی زندگی لیتے ہیں, کسی کا قتل کرتے حرام ہے. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ویجیٹیبلز میں بھی جان ہے, بھاجی پالا میں بھی جان ہے. تو وہ ذرا اپنی فلسفی کو تبدیل کرتے. ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہے, لیکن ویجیٹیبلز ڈونٹ فیل پین, وہ درد کو محسوس نہیں کرتے. جانور درد کو محسوس کرتے. اسی لیے ویجیٹیبلز کھانا گناہ نہیں ہے, جانور کو کھانا گناہ ہے. ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ویجیٹیبلز کو بھی درد ہوتا ہے, لیکن یہ درد انسان کو سنائی نہیں دیتا. ویجیٹیبلز بھی افسوس کرتے ہیں, ویجیٹیبلز بھی روتے ہیں, لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا. تو ابھی ان کا فلسفہ بدل گیا. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہے, ویجیٹیبلز کو درد محسوس ہوتا ہے, لیکن ویجیٹیبل کے پاس تقریباً 3 سینسز ہے, جانور کے پاس 5 سینسز ہے. اسی لیے جانوروں کی جان لینا بڑا گناہ ہے بنسبت ویجیٹیبلز کی. میں کہتا ہوں صرف ڈبیٹ کے طور پہ, آرگیومنٹ فار سیک آف آرگیومنٹ, میں آپ کی بات مانتا ہوں. کیا ویجیٹیبلز کے 3 سینسز ہے اور جانور کے 5 سینسز ہے. میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں کہ مان لو آپ کا چھوٹا بھائی گنگا اور بہرا پیدا ہوتا ہے, وہ سن نہیں سکتا ہے, بول نہیں سکتا. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ایک انسان آپ کے چھوٹے بھائی کا قتل کرتا ہے. کیا آپ جا کے جج سے کہیں گے می لارڈ اس قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرے بھائی کے پاس 2 سینسز کم تھے, وہ سن بھی نہیں سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا. آپ الٹا کہیں گے می لارڈ جج اس قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو, ڈبل سزا دو, وہ تو میرا بھائی معصوم تھا, بیچارہ سن بھی نہیں سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا. اسلام میں 2 سینسز کم یا زیادہ کے وجہ سے کوئی کھانا حرام یا حلال نہیں ہوتا ہے. جو چیز آپ کے لیے طیب ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کئی وجہ. لیکن اگر کوئی نان مسلم مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں ویجیٹیرین ہوں, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں, آپ کو نان ویج پسند نہیں ہے آپ مت کھائیے. لیکن کوئی نان مسلم, کوئی غیر مسلمان, کوئی ہندو مجھ سے کہتا ہے کہ آپ جانوروں کا قتل کرتے ہیں وہ گناہ ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں. آپ اگر گوشت نہیں کھانا چاہتے ہیں میں آپ سے خوش ہوں. اگر ہندوستان میں سب غیر مسلم گوشت کھانے لگیں گے تو گوشت کا بھاؤ بڑھ جائے گا. تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر غیر مسلم گوشت نہیں کھاتے. لیکن اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ گوشت کھانا گناہ ہے تو میں یہ جواب دیتا ہوں. ابھی آپ کو سنتوش ہو چکا ہوگا کہ سائنس کے مطابق, آپ کے مذہب کی کتاب کے مطابق, قرآن کے مطابق گوشت کھانے کی اجازت ہے سارے انسان کو. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. Respected to Jakir Saab, I am Satyanarayana from Yeminur, Kurnool district, Andhra Pradesh. I am BTech graduate. Alhamdulillah, Allah gave
hidayat to me. I also reverted in Islam, but my parents are not accepted this. Alhamdulillah, my grandfather is accepted, but they believe only one God. In front of the Satan is first came, but I know Satan is also created by Allah. In other names of Satan in Puranas, Vedas, what is the other names of Satan in Puranas, Vedas? And my grandfather also asked one question. When the Kali Yuga is ended, I know Qiyamah is when it is came, but he asked when the Kali Yuga is ended. And so many Hindus are followed Sri Rama, Sai Baba, Sri Krishna. I know these are said only one God to our colleagues. These are prophets in between, total prophets. That is 1,24,000 prophets. These are Sri Krishna, Sri Rama, Sai Baba. These are any prophets in between. And another question is, in present also in Kurnool and Chennai, some people are followed Kalki Bhagwan, Amma Bhagwan. Any information about this person? भाई साहब ने सवाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको जज़ाए खैर दे और इसके जद्दोजहद को कबूल फरमाए। इनका सवाल है कि जो शैतान है वो क्या इस्लाम के अलावा हिंदू धर्म में है और उसका क्या नाम है। दूसरा सवाल है क्या कलयुग आ चुका है। तीसरा सवाल है क्या हम श्री कृष्ण श्री राम को पैगंबर मान सकते हैं। और चौथा सवाल है कल के अवतार के बारे में। पहला सवाल कि शैतान का क्या नाम है, तो शैतान का सदर है, उसका नाम कुरान मजीद में इब्लीस है। लेकिन कुरान मजीद में कहा गया है सूरह नास में कि वो लोग जो दिल में वसवसा डालते हैं आपके दिल में और फिर हट जाते हैं, वो इंसान में से और जिन में से है। शैतान कुरान मजीद के मुताबिक इंसानों में से भी शैतान है और जिन में से भी। इंसान और शैतान दोनों को फ्री विल दिया गया है। हम चाहे तो अल्लाह की बात मान सकते हैं, चाहे तो नहीं मान सकते। जो लोग को फ्री विल देने के बाद जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात मानते हैं वो फरिश्ते के ऊपर हो जाते हैं। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खिलाफ जाते हैं उसे कहते हैं शैतान। तो शैतान इंसानों में से भी है और जिन में से भी है। और इसका जिक्र दिगर मज़हब की किताब में भी है। शैतान डेविल बोलो, अंग्रेजी में डेविल कहते हैं, बाइबल में उसका नाम है डेविल। उस तरीके से हिंदू मज़हब बाकी मज़हब की किताब में भी लिखा है शैतान, और पारसी किताब में अहरमान। तो हर मज़हब में देयर इज़ एन ईविल फोर्स, उसे शैतान कहो, डेविल कहो, इब्लीस कहो। आपका दूसरा सवाल है जो कलयुग, ये कलयुग आ चुका है। आपका तीसरा सवाल कि हम श्री कृष्ण श्री राम को पैगंबर मान सकते हैं क्या नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है मिशकात अल-मसाबी की जिल्द नंबर 3 में, हदीस नंबर 5373 में, जिसका जिक्र अहमद इब्न हंबल में जिल्द नंबर 5 में, सफ़ा नंबर 265 और 266 में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ज़मीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, लेकिन नाम से कुरान मजीद में सिर्फ 25 का जिक्र है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम से 25। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह फातिर में सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, नहीं है कोई उम्मत जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खबरदार करने वाला नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है। अल्लाह के रसूल फरमाते 1,24,000 पैगंबर है। आप मुझसे पूछते हैं, हो सकता है कि श्री कृष्ण पैगंबर थे, क्या हो सकता है कि श्री राम पैगंबर थे? क्योंकि कुरान मजीद में श्री कृष्ण या श्री राम का जिक्र नहीं आता है, नहीं कोई सही हदीस में आता है। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये पैगंबर थे। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है, मे भी हो सकता है वो पैगंबर थे या हो सकता है वो पैगंबर नहीं थे, लेकिन ये नहीं कह सकता कि वो 100% पैगंबर थे। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम, ये गलत है।
یہ کہنا غلط ہے. تو شری کرشن شری رام ہو سکتا ہے پیغمبر تھے, ہو سکتا ہے نہیں تھے, لیکن اگر وہ پیغمبر تھے, جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے بھیجے گئے تھے, اپنی قوم کے لیے, اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے. اسی لیے آج آپ چاہے انڈیا میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا یو کے میں یا سعودی عربیہ میں, آج آخری پیغمبر جو قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, سارے انسانیت کے لیے, سارے جہاں کے لیے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. تو آج چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں یا یو ایس اے میں یا یو کے میں یا سنگاپور میں یا سعودی میں, آپ کو ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور یہ لکھا ہے ہندو مذہب کی کتاب میں بھی. جس طریقے سے آپ نے کہا کل کے اوتار کے بارے میں, اس کے اوپر تقریر دی تھی میں نے لاسٹ سیٹرڈے, ایک ہفتہ پہلے 15 تاریخ کو اسی سٹیج پہ ایک ہفتے پہلے میں تقریر کیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں, اور اس میں نے کل کے اوتار کا بھی ذکر کیا تھا. لکھا ہے کل کی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 میں ورس نمبر 4, 5, 7, 11 اور 15 میں کہ کل کی اوتار آئیں گے, یہ بھوشیہ وانی ہے. اس کے والد کا نام ہے وشنو یاس, ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے اللہ کا بندہ عبداللہ. اس کے والدہ کا نام ہے سمتی, ترجمہ ہوتا ہے امن رکھنے والی عورت, جس کا ترجمہ ہوتا ہے آمنہ. کہا گیا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے سنبھالا میں, امن کی جگہ, ترجمہ ہے مکہ. وہ پیدا ہوں گے اس سنبھالا دیش کے صدر کے گھر میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے. اس طریقے سے ڈیٹیل میں نے ذکر کیا تھا ایک ہفتے پہلے کل کے اوتار. یہ کل کے اوتار ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ بات اپنے والد سے کہہ سکتے, اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ آپ کے والد کو بھی ہدایت ملے. میں مراٹھی अनुवाद کا قرآن پڑھ رہا ہوں. اس میں لکھا ہے ایک पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ शादी कर सकते. اور دوسرا میرا سوال ہے جی ہاں. اور تیسرا میرا प्रश्न ہے, پہلا پرشن کیا ہے؟ پہلا प्रश्न میرا ایسا ہے, نیچرلی ایک पुरुष کون؟ ایک पुरुष ایک ہی स्त्री کو न्याय दे सकता है, لیکن قرآن میں لکھا ہے ایک पुरुष ایک سے زیادہ स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है. ہاں स्त्री ہاں, میں سننے میں نا میں جی ہاں. لیڈیز تو آپ کا سوال ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ عورت سے شادی کر سکتا ہے انسان, کر سکتے. تو آپ اس کا جواب چاہتے ہیں؟ اور ایک سوال, کافی لائن لگی ہے, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, کچھ چند منٹ باقی ہے. اس سوال کا جواب بھی بہت زیادہ ہے. آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا. بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک پرش, ایک آدمی ایک ہی عورت سے شادی کرتا ہے, لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ سے کر سکتے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر دیگر مذاہب کی کتاب پڑھیں گے, قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرو. آپ دیگر مذاہب کی کتاب پڑھیں گے تو اکثر مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کتنی بھی عورتوں سے شادی کر سکتے. جب آپ پڑھتے رامائن, آپ کی ہندو مذہب کی کتاب رامائن میں لکھا ہے کہ شری رام کے والد کی کتنی بیویاں تھی؟ کتنی تھی؟ بہت سے. دشرت کی کتنی بیویاں تھی؟ لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے, ان کا تھے. ٹھیک نہیں کیا پوچھتا ہوں, کتنی بیویاں تھی آپ سے پوچھ رہا ہوں. کتنی بیویاں تھی؟ دشرت کو 4 تھے. کتنی تھی؟ 4 تھی. آپ 4 کہتے, چلو مان لیا میں. 3 بیویاں تھی. وہ اس میں رامائن میں انہیں لکھا ہے کہ شری رام کے والد نے گناہ کیا, لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے. آپ جب مہابھارت پڑھیں گے, شری کرشن کی کتنی بیویاں تھی؟ کتنی تھی؟ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا میرا بولنے کا. شری کرشنا ٹھیک نہیں کیے, کیسے آدمی ہے؟ شری کرشنا کو غلط بول رہے آپ, سنبھالو بھائی, ہندو لوگ آپ کو ماریں گے. شری کرشن غلط کر سکتے؟ شری کرشن غلط کر سکتے کیا نہیں آپ کے مطابق؟ شری کرشن غلط کر سکتے کیا نہیں؟ ہم تو شری کرشن کو تو گاڈ مانتے ہیں. گاڈ مانتے, بالکل صحیح. تو گاڈ غلط کر سکتا ہے کیا نہیں؟ گاڈ غلط کر سکتا ہے کیا نہیں؟ اچھا, آپ کے شری کرشن کی کتنی بیویاں تھی؟
बहुत से कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मजहब, यहूद मजहब, ईसाई मजहब में आप कितनी भी बीवियां रख सकते, लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमेन इफ ए चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कांट डू जस्टिस मैरी ओनली वन। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला सिर्फ एक से शादी करना, ये सिर्फ कुरान में लिखा है। हिंदू मजहब के हिसाब से, ईसाई मजहब के हिसाब से, यहूद मजहब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10, 1000, 16,000, कोई ममानियत नहीं। कुरान में आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। तो ये आज सिर्फ कुरान में। अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। आम तौर पे लड़की और लड़का, मेल एंड फीमेल आर बोर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए, जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो कहेगा कि द फीमेल चाइल्ड इज द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो फीमेल लड़की है, जो बच्ची है, वो लड़के से ज्यादा ताकतवर है मेडिकली। ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए। अ फीमेल चाइल्ड कैन फाइट द जर्म्स एंड डिजीज मच बेटर। सो पीडियाट्रिक एज इटसेल्फ में लड़के की मौत लड़की से ज्यादा है। जब जिंदगी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर। अक्सर मर्द लोग ज्यादा मर रहे औरत से। आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज्यादा है। सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज्यादा औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज्यादा है। यूके में सिर्फ 40 लाख औरतें आदमियों से ज्यादा है। रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज्यादा है। सिर्फ चंद ममालिक में, इंडिया और दिगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, औरतें मर्द से कम है, क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है। बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो। लड़की पैदा होती है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है, 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है। ये नाजायज चीज जब खत्म होगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज्यादा होगी। हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर दी, फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाजार की औरत बन जाए, बाजार की जीनत बन जाए। आप कहेंगे जाकिर बाजार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी, इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूं। और कोई भी मॉडेस्ट लड़की औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूंगी एक आदमी की बीवी बनूं जिसकी बीवी मौजूद है बनिस्बत बाजार की जीनत बनूं। और आप देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। कितने? 8। कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20। एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले, शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी।
یہ USA یہ نہیں تسلیم کرتا کہ 2 بیوی. کیوں؟ اسلام میں جب ایک عورت ایک آدمی کی بیوی بنتی ہے جس کی بیوی ہے، دوسری بیوی بننے کے باوجود اس عورت کو عزت ملتی ہے، اس کی آبرو رہتی ہے، اس کو سارے اپنے حقوق ملتے ہیں. جب بازاری عورت کو، بازار کی زینت کی عورت کو اپنے حقوق نہیں ملتے، اس کی عزت نہیں رہتی، اس کی آبرو نہیں رہتی. اسی لیے اسلام میں کچھ آدمیوں کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے تاکہ عورتوں کی عزت اس دنیا میں برقرار رہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. جی دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور پسند بھی آ چکی ہوگی. یقیناً اس آدمی نے جو سوال کیا کہ کون سا مذہب معصوم جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ مسلمان عید کے موقع پر گائے کو ذبح کرتے ہیں، بیل کو ذبح کرتے ہیں، بکری کو ذبح کرتے ہیں، تو ان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کے خون بہاتے ہیں، تو یہ آیا ظلم نہیں ہے، معصوم جانور ہے؟ دیکھو، سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھ لے کہ اسلام کسی جانور کے اوپر ظلم کی اجازت آپ کو نہیں دیتا کہ آپ جو ہے نا ان پر ظلم کر لے، ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے، ٹھیک ہے نا. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کے ساتھ احسان کا معاملہ لازم کیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، کہ جب تم جانوروں کو ذبح کر لو تو اچھے طریقے سے انہیں ذبح کر لو، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس طریقے سے ان کو ذبح نہ کیا جائے کہ وہ جو ہے نا زیادہ ان کو تکلیف پہنچے، تڑپے، نہیں، بلکہ جل از جل جو ہے نا ان کی جو خون کی رگیں ہے وہ کھٹ جائے. اسلام کی یہ تعلیمات ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے، ان کے ساتھ ظلم ہو جائے، نہیں، بلکہ ان کے ساتھ اچھائی کا اور بلائی کا معاملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ یہ قربانی ظلم نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے مسلمانوں کو کہ آپ لوگ قربانی کر سکتے ہو، جانور کو ذبح کر سکتے ہو، اور اس کے کچھ آداب بھی دیے ہیں. یہ عبادت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے. اور جتنے بھی جہان ہے یہ اللہ رب العزت کی ہے، اور ہم نے جو ہے نا اس کے حکم کے مطابق چلنا ہے، اور بہتر جانتا ہے. جب ہم نے اس کے حکم کی اطاعت کر لی، ان کی بات کو مان لی، تو جب ہم ان جانور کو ذبح کرتے ہیں تو یہ ہم ان کے ساتھ ظلم نہیں کرتے. اجازت ہے ہمیں، شریعت نے، اسلام نے ہمیں دی ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے کچھ آداب ہیں. ان کے سامنے چوری کا آپ تیز نہیں کر سکتے، دوسرے جانور کو ان کے سامنے ذبح نہیں کر سکتے، ان کے چہرے کے اوپر آپ مار نہیں سکتے جب تک وہ جو ہے نا اچھی طریقے سے ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کا جو ہے نا بالکل سانس مکمل نکل جائے، اس کے بعد آپ کال اس کے اتار سکتے ہو. تو اس کے کچھ آداب جو ہے نا اسلام نے دی ہے. ویسے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جانور کو ذبح کرنا یہ بالکل ان کے ساتھ ظلم نہیں ہے. اور انسان اچھا انسان رہ سکتا ہے اگرچہ وہ شکاری کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، شکار کرتا ہو، یا اس طرح عید کے موقع کے اوپر اس حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو یہ اس کے اچھے ہونے کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسلام نے اجازت دی ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، اجازت ہے کہ آپ لوگ اس طرح کریں گے تو ان کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، یہ کوئی ظلم کا معاملہ نہیں ہے. ہم نے ان کی باتوں کے اوپر اور ان کے احکامات کے مطابق چلنا ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو آپ اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے. اصل ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. قرآن کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ہم نے ان کے مطابق چلنا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہے ہم نے ان کے مطابق چلنا ہے، تب ہمیں کامیابی ملیں گے. اور اس لیے
قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ البقرہ کے اندر کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ رہنمائی ہے، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس قرآن کو اپنے سامنے رکھا قادہ الی الجنہ، اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اس کو پیچھے کیا اسے جو ہے نا جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ جو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اور اس کو جو ہے نا ویسے ہی اس سے منہ پیر لیتا ہے تو یہ شخص یعنی گمراہ ہے، اور یہ شخص جو ہے نا کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر آپ سکون چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو آپ نے اللہ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ آپ ایک اچھے انسان بھی بنیں گے، آپ ایک اچھے شخصیت بھی بنیں گے، آپ لوگوں کے خیر خواہ بھی بنیں گے، اور معاشرے کے اندر لوگ یہ چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے اسلام یہ تعلیم دیتے ہیں ارحموا من فی الارض، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ زمین میں چاہے چرند ہو، پرند ہو، جانور ہو، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کے ساتھ آپ نے بلائی کا معاملہ تو کرنا ہی ہے۔ حتیٰ کہ ایک بلی کے ساتھ آپ زیادتی نہیں کر سکتے، پرندے کے ساتھ آپ زیادتی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسلام کی تعلیمات، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے معصوم جانوروں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا، بے جا اس کو مارنا، بے جا ان کی جو ہے نا تنگ کرنا، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک طریقہ ہے، ان کے مطابق آپ نے چلنا ہے، اور یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کر لے۔ اس طرح کے ویڈیوز آپ لوگوں کو اس چینل پر ملتے رہیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔